گویا ثابت یہ ہوا کہ اگر ہم نیکی اور تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں اسلام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، اور اس کے ہر حکم کو جو کرنے کا ہے وہ کر رہے ہیں، جس پہ روکا گیا ہے اس سے رک رہے ہیں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بد نظری سے، بدگمانی سے، حسد سے، کینہ سے، قتل سے، سود سے بچے ہوئے ہیں، اور اخلاق کی حدوں کو چھو رہے ہیں، تو پھر ہم پورے صراط سے بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، اور اس لیے گزر جائیں گے کہ ہمارے پاس لائٹ بہت سٹرونگ ہوگی۔ اور تمام سسٹرز، میں آیت نہیں پڑھوں گا، صرف آیت کا نمبر بتاؤں گا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 پڑھ لیں کہ اس میں کیا منظر ہوگا پل صراط سے گزرنے کا، اور پھر جب سسٹرز اپنا شیئرنگ کریں تو اس آیت کا حوالہ بھی دیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ گئے اور بچنے کی کوشش کی، اپنی خواہش نفس کو اللہ تعالیٰ کے حکمہ پہ چلایا، اور اس کے حلال کیے ہوئے حلال کو اختیار کیا، اور اس کے حرام کیے ہوئے سے بچنے کی پوری کوشش کی، تو پھر ہمارے دل میں ایمان کا لیول بڑھتا چلا جائے گا، اور اس طرح بڑھتا چلا جائے گا کہ ہمارا مددگار بن جائے گا، ہمارا معاون بن جائے گا پل صراط عبور کروانے میں۔ اور سورہ حدید کی آیت نمبر 12 کے بعد آپ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 بھی پڑھنی ہے، اور اس پہ بھی غور کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا ٹاسک ایک۔ دوسرا آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ تنہا بیٹھ جائیں جب اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، اور خود سے سوال کریں، اپنا نام لے کے خود سے سوال کریں کہ میرے پاس کتنی بڑی لائٹ ہے، یا میرے پاس لائٹ ہے کہ نہیں ہے۔ خود اپنے آپ سے سوال کریں۔ سسٹر بشرا اپنے آپ سے سوال کریں کہ بشرا کیا میرے پاس لائٹ ہے؟ خدیجہ کیا میرے پاس لائٹ ہے؟ ثنا سلیمان کیا میرے پاس لائٹ ہے؟ عائشہ میرے پاس لائٹ ہے؟ صدف میرے پاس لائٹ ہے؟ سعدیہ میرے پاس لائٹ ہے؟ اور بینش میرے پاس لائٹ ہے؟ یہ سوال خود کلامی کریں، اپنے سے ڈائلاگ کریں کہ کیا میرے پاس یہ لائٹ ہے جو مجھے پل صراط کے اوپر سے گزار دے۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس لائٹ ہے تو اس لائٹ کو مزید اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ لائٹ فیڈڈ ہے، ڈم ہے، کمزور ہے، تو اس لائٹ کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور کون سے اعمال اس لائٹ کو اسٹرانگ کرتے ہیں ان کے اوپر کاربند رہنے کی کوشش کریں۔ اور جب خود سے یہ سوال کر لیں تو اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی مدر سے، اپنے فادر سے، اپنے ریلیٹو سے، اپنے عزیز اقربا سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ کے پاس یہ لائٹ ہے؟ اور پل صراط سے تو مفر ہے ہی نہیں، فرار ہے ہی نہیں، بچنا تو ہے ہی نہیں، اس کے اوپر سفر تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پھر لائٹ کا انتظام آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ آپ کے پاس لائٹ کتنی بڑی ہے؟ یہ آپ کا دوسرا ٹاسک ہے جو آپ نے انجام دینا ہے، اور اس کے اوپر غور و فکر کرنی ہے۔ بے شک اپنے بیڈ روم میں، اپنے کچن میں، جدھر آپ کی سٹنگ ہے، وہاں پہ ایک لائٹ کی پکچر لگا لیں، یا لائٹ لکھ کے لگا لیں، یا ایمان کی روشنی لکھ کے لگا لیں کہ آپ کو یہ ریمائنڈر ملتا رہے کہ میں نے اس لائٹ کا حصول کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اور اس روشنی کی تگ و دو کرنی ہے، اور ہر وہ کام چھوڑنا ہے جس سے میرے ایمان کی روشنی میں کمی آئے۔ کیوں ہمارا ایمان کسی دن اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ ہمیں شک ہونے لگتا ہے کہ ہم تو نیک بھی نہیں رہے، ہم انسان بھی نہیں رہے، اور کبھی ہمارا ایمان اتنا بوسٹ اپ ہو جاتا ہے، اتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہم کوئی بہت نیک پرہیزگار ولی یا پیر ہو گئے ہیں۔ اور جب ایسی کنڈیشن آ جائے ایمان بڑھنے اور گھٹنے کی، تو کیا ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ میں نے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ سسٹین رہے، میرے ساتھ رہے، اور کم ہو تو تھوڑا کم ہو، زیادہ کم نہ ہو، اور بڑھنے کی طرف رجحان زیادہ رہے، اس کے لیے میں ایفرٹ کروں، اس کے لیے کوشش کروں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے۔